السلام علیکم ویئرز، آپ دیکھ رہے ہیں دی جرنلسٹ. میں ہوں خواجہ آفتاب حسن اور میرے ساتھ ایز یوزول تمثیلہ چشتی. تمثیلہ صاحبہ، آپ کو بہت مبارک ہو. پاکستان مسلم لیگ نون کے انٹرنل پارٹی الیکشن جو ہیں وہ ہو چکے اور اس کی جو قیادت ہے بلا مقابلہ منتخب ہو گئی ہے اور یقیناً یہ بڑی خوشی کی بات ہے پارٹی کے ورکرز کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے کہ بھئی کم از کم شریف فیملی نے اپنے وجود کا احساس تو دلایا، آپ پارٹی پہ اپنی گرفت کی مضبوطی تو شو کی. اس پہ میں کیا کہوں، ان کی پہلے گرفت کیا کمزور تھی؟ نہیں، گرفت تو کمزور نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ عرصے سے مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے، کم از کم وہ بھی چیزیں ختم ہوئیں، بلکہ بلا مقابلہ صدر جو منتخب ہوئے میاں شہباز شریف صاحب، انہوں نے جو کہا وہ بھی ایک مطلب یاد پیغام رکھنے تھا. جی وہ پیغام تھا، لیکن اس میں سب سے جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ موروثی سیاست کا پاکستانی سیاست میں کبھی خاتمہ نہیں ہو سکتا. یہ تو دیکھیں نا، جنہوں نے پارٹی بنائی ہے ان کا حق ہے، اس کو ان کی فیملی ان کے بچے لے کے چلیں. پارٹیاں ایسے تھوڑی بنتی ہیں. اب پیپل پارٹی کو دیکھ لیں، ظاہر ہے وہ بھی اگر زرداری صاحب بلاول کے ساتھ بھٹو کا لفظ نہ ایڈ کرتے تو شاید ان کو بھی قبول نہ کیا جاتا. جی اچھا، یہ اگر دیکھا جائے تو اس پورے خطے کے خاص طور پہ وہ جیسے ہم ہیں پاکستان ہے اور ہمارا ہی حصہ مشرقی پاکستان، وہاں تو یہ ایک روایت ہے خاندانی سیاست یا موروثی سیاست، لیکن جو باقی ممالک ہیں ان میں یہ انڈیا میں بھی ہے، کانگریس پہ ہے لیکن اس طرح نہیں ہے. ان کے بچے ہی دو ہیں، وہ بچے زیادہ ہوتے یا اور لوگ ہوتے، لیکن وہاں پھر بھی دوسری پارٹیوں کو قبول کیا جاتا ہے. وہ وہاں بھی یہ ٹھیک ہے کہ وہاں بھی دو پارٹیوں کا ہی راج رہا ہے، جیسے بی جے پی اور کانگریس، لیکن اس کے بعد جو عام آدمی پارٹی ہے اس نے ایک اپنی جگہ بنائی، چاہے وہ ابھی فی الحال اس نیشنل لیول پہ اس طرح نہیں پہنچی لیکن بنائی. ہم بات کر رہے تھے موروثی سیاست کی، تو یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے یہ تو صرف وہ، بلکہ شہباز شریف صاحب نے خود کہا کہ یہ تو الیکشن کمیشن ہے کیونکہ ان کے گلے میں انگوٹھا رکھا ہوا تھا اس لیے کروانا پڑا، ورنہ وہ نواز شریف کے آنے تک یہ الیکشن نہ کراتے. بالکل ایسے ہی، اور وہ الیکشن لڑتے. انہوں نے کہا دیکھیں بڑا بھائی ہیں ان کے، اور انہوں نے بالکل اپنا چھوٹے ہونے کا فرض نبھایا، اور انہوں نے کہا جی جیسے میاں صاحب آئیں گے میں اپنی تمام تنظیمی ذمہ داریاں ان کو سونپ دوں گا اور وہ الیکشن لڑیں گے اور وہ وزیر اعظم بنیں گے اور میں ان کے ساتھ ایک کارکن کی طرح کام کروں گا. تو یہ میرا خیال ہے اس میں کیا حرج کیا ہے؟ نہیں، اس میں حرج ہے خواجہ صاحب. پتہ ہے کیا بات یہ ہے کہ جو ہماری یہ جو دو پارٹیاں ہیں، اگر ان کے عوام کے اندر اگر ان کے لیے تھوڑی نفرت کہہ لیں یا تھوڑا غصہ ہی کہہ لیں اگر ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ اپنے خاندانوں سے باہر نہیں نکلتی، اور اس وقت نکلتی ہیں جب مجبوری کی انتہا ہو جائے. جیسے اگر پیپلز پارٹی آئی ہے تو وہ آصف زرداری صدر تھے، وزیر اعظم اس وقت تھے گیلانی صاحب تھے، لیکن یہ بلاول چھوٹے تھے لیکن اقتدار مکمل طور پہ جو گرفت تھی وہ آصف زرداری کے پاس ہی. نو ڈاؤٹ انہوں نے جو 8ویں ترمیم سربراہ بھی تھے، جی پارٹی سربراہ ابھی بھی ہیں، وہ جو دوسری ہے وہ چیئرپرسن ہے، جی بالکل ہے. لیکن یہ کہ ان کو تھوڑی سی اپنی نا گرفت ڈھیلی کر دینی چاہیے. لیکن وہاں تو ایک پھپھو بھی تھی، یہاں تو میرا خیال نہیں ہے پھپھو. نہیں، یہاں پھپھو ہیں. اگر جیسے مریم نواز ہے، اگر فرض کریں کہ آگے سے جو آئے باقی بچے جو حمزہ کی طرف سے آئیں گے یا جو آئے، ہاں تو وہ پھر ان کی تو وہ پھپھو ہی ہوں گی. ابھی تو وہ نانی ہی کہا جاتا ہے ان کو، لیکن بہرحال انہوں نے بڑی زوردار تقریریں کی ہیں تمام احباب نے. لیکن تمثیلہ صاحب آپ دیکھیں، ہمارے ہاں جو آپ خطے کی بات کرتے ہیں، موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں، بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک بہت خاندانی گویت ہے، تو میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ مطلب گانے والے خاندانوں پہ انہی کے بچوں کی اجارہ داری کیوں ہے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جناب ہمارے بچے عام شاگردوں کی نسبت زیادہ محنت کرتے ہیں. تو سیاست میں اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے عام کارکن اور دیگر عہدیداران پارٹی کی سیاست کو اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح خاندان والے. اچھا، اس میں تو سب سے پہلے میں یہ اعتراض کروں گی کہ ان کی بات غلط ہے. جن گویہ صاحب یا جو بھی وہ ہیں انہوں نے غلط بات کی
یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی باہر کا بندہ محنت نہ کرے؟ اصل میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب ان کے اپنے بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ انہیں ہر چیز سکھاتے ہیں، لیکن جب وہ باہر کا کوئی بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے وہ تھوڑی سی کنجوسی کر جاتے ہیں، وہ مارجن رکھتے ہیں کہ جو ٹیلنٹ میرے پاس ہے وہ مکمل طور پہ وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ تو گاہکی کے بارے میں بھی بڑی آپ کو نالج ہے، مطلب ظاہر ہے یہ ایک میری رائے ہے۔ اسی طرح جو موروثی سیاست ہے اس کا بھی یہی ایشو ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گرفت جو ہے نا ہماری ملک کے اوپر، ہمارا جو ہولڈ ہے یا جیسے ہم نے راج کیا ہے وہ کوئی اور دوسرا نہ کر سکے۔ خیر ہے، اگر پارٹی پہ گرفت کمزور ہوگی تو اقتدار میں کیسے گرفت مضبوط ہو سکتی ہے؟ لیکن تھوڑا سا نا ایسا وہ اصل میں یہاں کی خاص طور پہ وہی بات کہ جو دو ممالک ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان، یہاں یہ بہت ایشو رہا ہے کیونکہ وہ جاگیرداری نظام رہا، خاندانی سلسلے، بالکل ٹھیک ہے، وہ پھر لوگوں میں نا یہ اجارہ داریاں ہیں، اجارہ داریاں بہت زیادہ ہیں، ان میں جو ہے نا گیو اپ کرنے کا یا پوزیشن چھوڑنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ تو ویسے ہی اب ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سینئر نائب صدر ہیں اور اس کے علاوہ چیف آرگنائزر ہیں مسلم لیگ نون کی، سینئر بالکل اسحاق ڈار صاحب بھی فنانس کا شعبہ ہے ان کے پاس اور وہ سمدھی بھی ہیں اس فیملی کے، اور آج آ کے وہ احسن اقبال صاحب رہتے ہیں جو سیکرٹری صاحب ہیں اس پارٹی کے، اور عطا تارڑ اور اس طرح مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، تو دو تین لوگ تو انہوں نے باہر سے لیے ہیں، آپ اس کو نہیں دیکھیں۔ بات یہ ہے کہ یہ زیادہ کھلے دل کا مظاہرہ کرے نا، یہ بار بار یہی کیوں کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور وہ وزیر اعظم بنیں گے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب اہل آدمی ہیں، انہوں نے موٹر وے بنائی، پتہ نہیں، دیکھیں بالکل نو ڈاؤٹ ان کے یہ لوگ صرف ان کی جائیدادوں کو دھیان دیتے ہیں، جائیدادیں بنائی، انہوں نے موٹر وے بھی بنائی، وہ جائیداد سے زیادہ لمبی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے، انہوں نے کام کیا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی بہت سے کام کیے ہیں، بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں، جہاں غلطیاں کی اور خرابیاں پیدا کی اس میں اچھے کام بھی کیے، لیکن اگر ایک اچھا کام یہ بھی کر لیتے، حوصلہ کرتے کہ اقتدار اپنے خاندانوں سے باہر بھی نکالتے، تو عوام میں اتنی ریزنٹمنٹ نہ ہوتی۔ تحریک انصاف جو ہے جب وہ آئی ہے، یا عمران خان کا موقف ہی یہی تھا۔ میری بات سنیں نا، آپ تو اس پارٹی کا دیکھیں وجود ہی نہیں ہے، اگر وہ خاندان ہوتا تو آج وہ کہیں نہ کہیں تو سٹینڈ کرتے، یہ ایشو کم از کم اور کچھ نہیں تو فیملی والے لوگ تو ساتھ رہتے ہیں نا۔ اب دیکھیں نا، شجاعت حسین صاحب ہیں، ان کی فیملی کے لوگ ہیں، کوئی ساری دنیا چلی جائے 10-12 لوگ تو ہیں، اور وہی پارٹی ہے، وہ پارٹی ہے، تو وہ اقتدار کی پارٹی ہے، اقتدار کی پارٹی ہے۔ اور آپ لیکن اب دیکھیں اب وہ قید برداشت کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب، ان کے رنگ اڑے ہوئے ہیں، اور وہ بیچارے بڑی ان کی ہمت ہے کہ وہ ساری یہ ٹارچر، کیونکہ وہ تو ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہی سمجھے جاتے رہے ہیں، اور اب وہ قید برداشت کر رہے ہیں، بڑا حوصلہ ہے جی، داد دینی چاہیے۔ ظاہر ہے جی، وہ اب دیکھیں نا، جنہیں کھادیاں گاجراں، تو یہ تو خیر مانتے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے گاجریں کھائی ہیں، ویسے ہی پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک آزاد آدمی کے لیے قید جو ہے بہرحال اذیت تکلیف دہ ہوتی ہے، اور چہرے پہ نظر بھی آتی ہے، اور جو اقتدار میں رہے ہوں، جن کے احکامات چلتے ہوں، جن کی ایک آنکھ کے اشارے سے سب کچھ بدل جاتا ہو، اب جب جیل وارڈن ان کی نہیں سنے گا، ان کو واش روم تک نہیں جانے دے گا، اور دوسری بات یہ کہ پولیس والا کہے گا آ کے کہ جی بس کریں، جی بس کریں، ملاقات ہو گئی جی، ملاقات ٹائم ہو گیا، ہاں بالکل ایسے ہی، بس کریں جی، بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن پاکستان سمیت جتنے بھی ملک ہیں ترقی پذیر جو ملک ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں پالیٹکس جو ہے وہ خاندانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جیسے آپ مثالیں بھی دے رہے ہیں۔ جی جی ایسے ہے، آپ دیکھیں نا، کلنٹن نے الیکشن لڑا، اس سے پہلے بل کلنٹن تھے، آپ دیکھیں نا، آپ ان کی بات نہیں کرتے، اس کے علاوہ ہیں، اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا، صدام رہے، ان کے خاندان، ان کے بچے، اب کرنل قذافی رہے، آگے ان کے رہے، تو ہم صرف اپنے ساری جمہوریت ہم پہ ہی آئی ہوئی ہے کہ ہم ہی ساری ٹھیکیدار بنے ہوئے، جی ہم جمہوریت کے دعوے دار ہیں۔ بھئی جنہوں نے جمہوریت کو جو بانی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ جمہوریت ہے، وہاں یہ کچھ ہے، وہاں چونکہ پرابلم یہ ہے نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگ کارکردگی دیکھتے ہیں، وہاں پہ خاندانی پس منظر اس طرح میٹر نہیں کرتا۔ یہاں پہ خاندانی پس منظر ظاہر ہے
ریفرنس چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ شوبز ہو چاہے سیاست ہو، ایون کہ دیگر جو پروفیشنل کیریئرز ہیں ان میں بھی آپ کو ریفرنس مدد دیتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں برائی ہی یہی ہے. یہ آپ نے جو بات کی ہے نا، اصل جڑ یہ ہے کہ یہاں پہ ریفرنس اتنا میٹر کرتا ہے کہ ٹیلنٹ اس کے آگے زیرو ہو جاتا ہے. نہیں، اگر ایک وکیل کا بچہ وکیل اور ڈاکٹر کا بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر بنتے ہیں تو کیا وہ جو خاندان میں جو چیز چل رہی ہوتی ہے بچے نے تو وہی اڈاپٹ کرنی ہے. نہیں دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے کہ جو کوئی بھی بچہ ہو ایٹماسفیئر سے کیچ کرتا ہے کسی کے گھر میں. اگر گھریلو خاتون تھی مریم، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ صرف مریم یا نواز شریف یا شہباز شریف کے گرد گھومے. دیکھیں، اگر اس حوالے سے دیکھا جائے مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کے جو کنسرنز ہیں وہ بجا ہیں، انہوں نے اڑا کے رکھ دیا، جاؤ بھائی، بجائے اس کی ایسی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ غلط ہے. اس کے بجائے یہ چاہیے تھا انہیں کہ انہیں بٹھا کے سنتے، ان کی جو ریزرویشنز ہیں، جو ان کی ریزرویشنز سنی جاتی اور ان کو سارٹ آؤٹ کیا جاتا. یہ کوئی حل نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں بات کرے آپ اس کو اڑا کے رکھ دیں. اتنی تو تھوڑی بہت برداشت ہے. شریف فیملی کی پالیٹکس ہے، وہ جمہوریت تو نام کی بات ہے، باقی تو خاندانی سلسلے ہیں اور وہی چلتے ہیں اور اسی کے گرد گھومتی ہے پالیٹکس. اسی کا نقصان ہوا نا. اب دیکھیں نا، اگر مسلم لیگ نون میں سے شریف فیملی کو نکال دیا جائے تو کیا مسلم لیگ نون برقرار رہ سکتی ہے؟ رہ سکتی ہے، کیوں نہیں رہ سکتی؟ حوصلہ تو دکھائیں. دیکھیں، شاہد خاقان عباسی جب وزیر اعظم بنے تھے انہوں نے ڈیلیور کیا تھا. مفتاح اسماعیل صاحب جو پہلے دور میں وزیر خزانہ تھے انہوں نے ڈیلیور کیا تھا. آپ موقع تو دیں، آپ یہ کم از کم انہیں چیک تو کریں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں. آپ صرف کرائسس میں لوگوں کو لاتے ہیں جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے وزیر اعظم نہیں بننا، آپ پہ کوئی بار لگ گئی ہے، آپ نہیں بن سکتے مجبوری میں. یہ ہے کہ جب آپ آزادی ہو اور آپ کے لیے کوئی ہرڈل نہ ہو تب آپ چھوڑیں اپنے آپ کو پیچھے. یعنی آپ کے خیال میں اگر بلاول ایلیجیبل نہ ہوتے آئندہ الیکشن میں اور وہ وزیر اعظم بننے کے اہل نہ ہوتے ایج کے حوالے سے، تو شاید ان کا کبھی ذکر بھی نہ ہوتا. آج جو زرداری صاحب کھلے عام کہتے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم بلاول ہیں، تو اس کی وجہ خاندانی سیاست ہے یا بلاول کی کارکردگی ہے؟ نہیں، خاندانی سیاست اس میں بہت بڑی وجہ ہے. اور یہ ٹھیک ہے کہ بلاول کی ظاہر ایک سیاسی سمجھ بوجھ ہر چیز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ ان کی پارٹی میں کوئی ایسا نہیں ہے جو وزیر اعظم بن سکے. یہی چیز ہے کہ ہم جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا اوپر اگنے نہیں دیتے ہماری سیاسی جماعتیں. اگتے تو نیچے ہیں، اوپر تو چڑھتا ہے وہ اگنے والی چیز. اوپر سے نا ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ رکھ کے نیچے دبا دیتے ہیں کہ یہ بس اتنا ہی اس کا قد ہے، اس سے اوپر اس کو نہیں آنا چاہیے، جو پارٹی کا عام ورکر. ویئرز، آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی سیاست میں خاندانوں کا نو ڈاؤٹ بہت اہم رول رہا ہے. اور آپ دیکھیں پشاور میں چلے جائیں، ولی خان خاندان جو ہے وہ ابھی تک وہ سلسلہ چلا رہا ہے. اور ایک اور بات ہے صاحب، یہ بھی ایک امکان ہے کہ عمران خان کے بعد قاسم یا سلیمان. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ خان صاحب کے نام پہ پابندی آپ دھڑا دھڑ نام لیتے جا رہے ہیں؟ نہیں تو ایسا ہونا ہے نا. آپ چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام ہونے نہ جائے؟ ضرور جائے گا. سیاسی جماعت کوئی بھی ہو اسے ختم نہیں کیا جا سکتا. ایم کیو ایم کو ختم کیا گیا، وہ ایم کیو ایم حقیقی نہیں، وہ کیا نام ہے، پاکستان کے نام سے وہ آ گئی. نہیں تو وہ سب پھر اکٹھے ہو گئے نا ایم کیو ایم کے نام پہ. وہ پھر آ گئے ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی ہو جائے گا، لیکن بہرحال مجھے مستقبل میں قاسم اور سلیمان جو ہے وہ تو خیر سابق وزیر اعظم اس حوالے سے بہت واضح کہہ چکے ہیں. خیر یہ تو بہت قبل از وقت باتیں ہیں. جو آج کا مدعا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں انٹرنل پارٹی الیکشن ہوئے. جو سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ کیا اس الیکشن کو الیکشن کمیشن اون کرے گا. جب ہو گئے پارٹی، ان کی شرط صرف یہ ہوتی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہونے چاہیے. وہاں پہ شو آف ہینڈ ہوا، وہاں پہ لوگ تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ کہتے تو بلا مقابلہ ہی ہے، لیکن بہرحال جنرل کونسل کا اجلاس تھا، اس میں لوگوں کی کنسنٹ کے ساتھ وہ ہو گیا اور انہوں نے کسی نے اعتراض بھی نہیں. اعتراض جب آپ امیدوار ہی نہیں بننے دیں گے، بالکل آپ کاغذات نامزدگی کوئی اور جمع کرائے گا ہی نہیں، تو پھر ایسے ہی ہوگا. اگر کرائے گا بھی تو وہ واپس لے لے گا. ویسے تو دیکھیں جی ویورز، یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون کا پاکستان کی سیاست میں بہت اہم رول ہے.
پاکستان پیپلز پارٹی کا پاکستان کی سیاست میں بہت اہم رول ہے، عوامی نیشنل پارٹی کا صراعت کی سیاست میں بہت اہم رول ہے، اسی طرح دیگر صوبوں میں جو مقامی پارٹیاں ہیں جو نیشنل سطح پہ بھی کام کر رہی ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں خاندان کے لوگ پارٹی عہدوں پہ موجود ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان کی پارٹی سیاسی جو حالات ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے مطابق ہی جیسے چونکہ پاکستان میں سیاست کو کاروبار کی طرح لیا جاتا ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ تنزیلہ صاحبہ کو یہ کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ خاندانوں سے باہر سیاست نکلے گی، تو پھر اس کا فیصلہ نکلنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ نکلے گی، سیاست خاندانوں سے باہر نہیں نکلے گی، چلیں اس کو درست کر لیتے ہیں کہ سیاست جو ہے خاندانی اثر و رسوخ سے باہر نکلنی چاہیے، تاکہ جو عام آدمی کی بات ہے، جب تک عام آدمی نہیں آئے گا، خاندانوں کے علاوہ لوگ نہیں آئیں گے۔ ویسے تو بہت ساری مثالیں ہیں، مسلم لیگ نون کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ شریف فیملی کے نہیں ہیں، مریم اورنگزیب جو ہیں شریف فیملی کی نہیں ہیں، عہدیدار ہیں، عطا تارڑ صاحب شریف فیملی کے نہیں ہیں، اسی طرح دیگر اب یہ تو دل کو تسلی دے رہے ہیں آپ، مین سیٹیں تو شریف خاندان کے پاس ہی ہیں۔ ویئرز، پاکستان کی سیاست کا فیصلہ آنے والے چند مہینوں میں ہو جائے گا، جب اس توقع کے ساتھ کہ سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قائد واپس آئیں گے، خاص طور پہ سپریم کورٹ میں جو ایک کیس چل رہا ہے اس کے حوالے سے، اور آج سینٹ نے جس پہ اس بل کو منظور کیا کہ جناب اس کی جو نااہلی کو ختم کر دیا گیا، اور یقیناً اس میں میرا خیال ہے علوی صاحب اپنا چھوٹا سا رول پلے کریں گے جتنا ان کا ہے بیچاروں کا، اور اس کے بعد وہ چیز قانون کی شکل بن جائے گی، اور پھر علوی صاحب کا بھی ٹائم ختم ہونے والا ہے اور باقی بھی ظاہر ہے وہ چلے جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان کی سیاست کو دماغ درکار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ملک کے عام آدمی کو سوچنے والے دماغ نہیں جائیں گے برسر اقتدار، تب تک عام آدمی کے حالات کار نہیں بدلیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے